بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان میدان میں ہوتا تو مقابلہ کا زیادہ مزہ آتا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پٹھان دشمنی بھی برابری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ عمران نیازی میدان میں ہوتا تو مقابلے کا مزہ آتا۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو اس کو بتاتے کہ پاکستان میں سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ ہم ایسی سیاست نہیں کرتے کہ مخالف جیل میں ہو اور میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔ بیرونی ایجنڈا کے تحت حکومت بنانے والوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ جو اس ایجنڈا سے آئے کہ اسرائیل تسلیم کروں گا، ملک توڑوں گا، یہودی لابی مضبوط کروں گا، قوم اور نوجوان نسل کے دلوں سے حیا ختم کروں گا، تو وہ فتنہ ہوگا اور اس فتنہ کا مقابلہ کرنا جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔ ٹاؤن ہال میں اپنے بیٹے مفتی اسد محمود کے انتخابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ یہ انتخابات نہیں بلکہ یہ جہاد، ووٹ کی پرچی کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ کلمہ کی سربلندی اور ملک میں شرعی نظام کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھی ہے۔ ملک کی عمارت کو ہلایا گیا، اب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیسے ٹھیک کریں؟ یہ عمارت تو اب گرے گی، اسے اب نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ تباہ کرنے والے خود اپنا احتساب کریں، وہ خود مکافات عمل کا شکار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ملک کی بقا اور اسلامی اقدار کی بات کی ہے۔ عام انتخابی ماحول میں ذمہ داری اب ایک بار پھر عوام کے کندھوں پر آ چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا انتخابی نشان کتاب ہے۔ اس کے علاوہ JJY کا نام لے کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں۔ قانون کی کتابوں کو جلا دیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا۔ یہ بات انہوں نے گیانواپی جامع مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلہ میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی، لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا سکھ، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی دادرسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، اور اگر وہ جانبداری کرنے لگیں تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک جمہوری ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اس آزادی کو باقی نہیں رکھ پائیں گے تو ملک کے ہر نظام میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی۔ مولانا محمود مدنی نے بنارس کے ضلع جج کے ذریعے گیانواپی مسجد کے تہخانہ میں پوجا کرنے کی اجازت دیے جانے کے تناظر میں مزید کہا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے قبل اس طرح کا افسوسناک فیصلہ سنایا اور پھر اوپر کی عدالتیں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس طرح ایک طبقہ کا پورا حق مار لیا گیا۔ ایسی صورتحال میں آپ بتائیں کہ اب ملک کی اقلیت کیا کرے؟ انہوں نے میڈیا کی آزادی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ پریس کلب میں ہم نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے جواب ملا کہ اس موضوع پر اجازت نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا تو بتائیے کہ ہم کس سبجیکٹ پر بات کریں اور کس پر نہ کریں؟ مولانا مدنی نے کہا کہ آج ایسی صورتحال میں ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ انصاف کے تقاضوں کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل راج کی علامت ہے، اور یاد رکھیے کہ لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی رہتی ہے
اس لیے ہمیں مل جل کر اچھا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پوجا کی اجازت دینے کے فیصلے سے ہر انصاف پسند شہری کو صدمہ پہنچا ہے۔ مسلمان اس فیصلے سے رنج کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کبھی بھی کسی غصب کی گئی زمین پر مسجد نہیں بناتا۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی تھی تو زمین خرید کر بنائی گئی تھی، بلا اجازت کسی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اسلامی سوچ اور تاریخ یہی ہے کہ مسجد کسی دیگر عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ تہہ خانے میں پوجا کی اجازت یک طرفہ فیصلہ ہے، مسلم فریق کو بحث کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ انہی فیصلوں کے سبب عدالت پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انصاف پسند شہری بھی کہہ رہے ہیں۔ عدالت کے ذریعے بنارس کی گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو پوجا کی اجازت دیے جانے اور انتظامیہ کے ذریعے راتوں رات وہاں پوجا پاٹ کا عمل شروع کرائے جانے پر عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اور مسلمانوں سے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنے کی اپیل کی ہے۔ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ بنارس کی جامع مسجد گیان واپی کا واقعہ دل و دماغ پر اس قدر اثر انداز ہے کہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے اور مزید یہ کہ انتظامیہ نے فیصلہ کے نفاذ میں جس عجلت کا مظاہرہ کیا ہے وہ مزید تکلیف دہ ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ بنارس کی طرز پر خاموشی کے ساتھ ملک کے مسلمان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں کسی طرح کی نعرہ بازی یا کالی پٹی وغیرہ باندھنا یا سڑکوں پر احتجاج کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پرہیز کیا جائے اور نماز و عبادات خاص طور پر دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے عمل کی درستگی کا عہد کیا جائے۔ محترم ناظرین، اسی خبر کے ضمن میں آپ کو مزید آگاہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ سخت سیکورٹی کے درمیان تاریخی گیان واپی جامع مسجد میں نماز جمعہ پرامن طور پر ادا کی گئی۔ گیان واپی میں نمازیوں نے پرانے ریکارڈ توڑ دیے۔ 2000 سے زائد فرزندان توحید وہاں پہنچے۔ خبر کے مطابق نماز کے بعد تقریباً 45 منٹ کی تقریر ہوئی جس میں ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ وہیں گیان واپی تہہ خانے پر عدالت کے حالیہ فیصلے پر تقریر میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ تقریر کے دوران ملک کی جمہوریت پر بات کی گئی اور اشاروں میں کہا گیا کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے۔ جمعہ کی نماز کے پیش نظر گیان واپی جامع مسجد مکمل بھری ہوئی تھی۔ ایسے میں کچھ نمازیوں کو کاشی وشوناتھ دھام کے گیٹ نمبر 4 پر روکا گیا۔ پولیس انتظامیہ کے ذریعے لوگوں سے یہ کہہ کر روکا گیا کہ اندر جگہ نہیں ہے، آپ شہر کی دیگر مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پچھلے جمعوں کے مقابلہ میں نمازیوں کی تعداد دگنی تھی۔ مساجد کے اطراف میں سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔